ایک بات اور دیکھیں، سخت غذا اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ جنگ کے قابل نہیں ہیں، آپ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ مار کھائیں گے. ہاں جی، یہ ایسے ہی ہے کہ جو کوئی سورما ہوتا ہے جنگ میں وہی جاتے ہیں نا. جڑا کوئی طاقتور ہوئے گا ان کسی لاگر نو تے نہیں بھیجن گے، بلکہ وہ تے آرمی چ تے بڑی سخت ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، اتنا مسل ہونا چاہیے. سو خداوند کیسے آپ کو بھیج سکتا ہے جنگ میں؟ ہاں، یا خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر ہی کوئی ایسا مسئلہ پریشانی بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپرچولی اٹیک ہو گیا، ہاؤ یو آر گونا فیس دیٹ. تو اس لیے جو ہے نا، یہ جو ٹھوس غذا ہے وہ ہمیں جنگ کرنے کے قابل بناتی ہے. جیسے داؤد بادشاہ چلے گئے تھے، دیکھنے میں وہ چھوٹے تھے، کہاں پہ گلایت، کہتے تو بھالا اور برچھی لے آتا ہے، لیکن میں یہوہ خدا کے نام میں تو اس کا اسپرچولی جو تھا نا وہ قد اس کا بہت بڑا تھا، حالانکہ وہ بھی چھوٹے تھے، چرواہے ہی تھے، ابھی ان کو مسائی کیا گیا تھا، یہ میرے خیال سے کوئی 15 سال کے ہونے ہیں تب، لیکن وہ خداوند کے ساتھ وہ ان کا رشتہ مضبوط تھا. سو بات ہے جناب، رشتے میں آنا ہے، اس کے بغیر ہم مار کھا سکتے ہیں. آمین. اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیں جی، پالوس جو ہے نا، ایک جگہ وہ کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 3 باب پہلی 4 آیت ہے، ادھر لکھا ہے میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. لے جی، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ ٹھوس غذا کا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ رشتے میں ہے، کلام میں، فیلوشپ میں اور دعا میں. یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کو ٹھوس غذا دیتے ہیں، مضبوط کرتی ہیں یہ آپ کو. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک میں تم اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اور آگے دیکھیں، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے. یہ بنیادی باتیں ان کے اندر گھر کی ہوئی ہیں، جھگڑے کی اور تفرقے کی روح کام کر رہی ہے. جی میں تے اودے کولوں بپتسمہ لیا جی، میں تے اودوں سننا جی، میں تے اوتھے ہی جاننا جی، تے میں تو دوسرے کے ساتھ کیا وہ انسان نہیں، کیا وہ ایماندار نہیں ہے؟ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. بڑی کلیسیاں ہیں، چھوٹی کلیسیاں ہیں، یہ سب خداوند کا انتظام ہے. جس کو جہاں سے روحانی خوراک ملنی ہے اس نے وہاں سے لینی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر جانیں. اسی چیپٹر میں پالوس آگے کہتے ہیں، ایک منٹ ذرا نکال لیجیے، پہلا کرنتھیوں میں 5 آیت میں لکھا اپولوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا خادم، جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی. میں نے درخت لگایا اور اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے. پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تم خدا کی کھیتی ہو. ہم ایک ہی اس میں کام کرتے ہیں. انٹرنیشنلی چرچ از دا باڈی آف کرائسٹ. تو یہ ڈسکریمنیشن میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں جسمانی رکھتے ہیں، روحانی چیزوں میں ہمیں ترقی نہیں کرنے، بڑھنے نہیں دیتی. آمین. یہ بھی ٹھوس غذا کا حصہ ہے، ہر ایک کی ویکنس ہے جی، ہر ایک کی ویکنس ہے. اور وہ جہاں پہ اپنی خواہش میں پھنس جاتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ ویک ہوتا ہے. چاہے آپ جتنے مرضی کلام میں بڑھ جائیں، لیکن کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہماری صفائی کرتا ہے اور ہمیں ٹھیک رکھتا ہے. اور